کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے، اور مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ علماء کرام سے سنا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک کچھ لوگوں کو قتل کریں گے، نہ مارنے والوں کو پتہ ہوگا کہ انہیں وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والوں کو پتہ ہوگا کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، وہ دونوں جہنمی ہوں گے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح فرمائیں گے؟ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے دو حدیثیں ایک ساتھ ملا دی ہیں، حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ جو قاتل ہے اور مقتول ہے، جی نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیوں مارا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس کو مارا کیوں گیا ہے۔ جیسے آج ہمارے زمانے کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس طرح قتل و غارت گری ہوتی ہے، صحیح، تو اس میں بہت سارے مارنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، سامنے والے کا قصور کیا ہے کچھ بھی پتہ ہی نہیں، اس کو مارے۔ تو ایسا قرب قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے جو نظر ہمیں آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ قاتل تو ٹھیک ہے، چلے وہ قتل کر رہا ہے تو اس کا تو جہنم میں جانا ہے، لیکن مقتول کا کیوں؟ تو فرمایا کہ مقتول اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ بھی حریص ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کو قتل کرے، اس کو موقع مل گیا اس نے اس کو قتل کر دیا، ورنہ اس کو موقع ملتا تو یہ بھی اس کو قتل کر دیتا۔ تو چونکہ اس کا ارادہ ہی قتل کرنے کا تھا، اس بنیاد پر اس کا جو عزم ہے، اس عزم کے اوپر یہ سزا اس کی بیان کی گئی۔ تو ایسا واقعی حدیثوں کے اندر موجود ہے، دونوں باتیں موجود ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ قاتل و مقتول دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں اور مقتول وہ بھی جہنم میں، لیکن اس کی وہی صورت کہ جبکہ وہ مقتول اس کو قتل کرنے پر حریص تھا، لیکن قاتل اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قول بھی اسی حوالے سے تھی کہ قیامت کی نشانی، جو نشانی بیان کی گئی اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی نشانیاں جو مختلف امور کے حوالے سے ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں یا کچھ ہوں گی بعد میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت کی نشانی، یعنی قیامت قریب ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے کہ وہ جو قیامت کی آیات صغرا، علامات صغرا کہلاتی ہیں، یعنی وہ نشانیاں کہ جو بالکل ابتدا کے اندر ظاہر ہو گئیں، بڑی بڑی نشانیاں، بھلے وہ بڑی ہوں اپنے اعتبار سے لیکن ابتدا میں ظاہر ہو گئیں تو اس کو علامات صغرا کہا جاتا ہے۔ دوسری کہلاتی ہیں علامات وسطیٰ، یعنی درمیان کے اندر ظاہر ہونے والی، اور تیسری کہلاتی ہیں علامات کبریٰ، جو بڑی بڑی نشانیاں بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا آنا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا آنا،
दाब्बतुल अर्द का ज़मीन से निकलना, धुएं का होना, सूरज का मशरिक की जगह मगरिब से निकलना, ये तमाम बड़ी बड़ी निशानियाँ जो कुर्ब क़यामत में वाक़ होंगी। उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि अलामत सुगरा तकरीबन हो चुकी हैं, अलामत वुस्ता के दौर से हम गुजर रहे हैं। ठीक है कि वो अलामात के जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की, उसमें से बहुत सारी हमारे ज़माने के अंदर ये ज़ाहिर होती जा रही हैं, और कुर्ब क़यामत के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी निशानियाँ ये भी ज़ाहिर होंगी जो बिल्कुल क़यामत के कुर्ब का बता देंगी। अब रहा मामला ये कि हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से, तो देखें क़यामत का जो इल्म है वो तो कतई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ही के पास है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से जिसको चाहे अता फरमाए, और उनके वसीले से जिस वली को, वली कबीर को, औलिया किबार को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाना चाहे तो अता फरमाता है। जब भी ऐसा कोई मामला पेश आए, चाहे वो क़यामत की निशानी के तौर पर हमें मालूम हो कि ये जो हदीसों में बयान की गई उसमें से कोई चीज़ ज़ाहिर हुई, या कोई भी ऐसा मामला कि जो डरा देने वाला है, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वज़ारी करनी चाहिए। असल में हम लोग तो ज़ाहिर को देखते हैं, सही है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे होते हैं, बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखें तो ऐसी कोई भी बात ज़ाहिर होती तो अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते थे। सही, तेज़ हवा चलती है, हमें बाज़ औक़ात उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है तेज़ हवा के अंदर, ठीक है, हालांकि यही तेज़ हवा बाज़ औक़ात आंधी के अंदर तब्दील हो जाती है। सही, और फिर नतीजा कई मरतबा हम देखते हैं कि क्या निकलता है कि साइन बोर्ड गिर गए, दरख्त गिर गए, खंबे गिर गए, तार टूट गया, बंदे सैकड़ों की तादाद में बाज़ औक़ात जो है वो हलाकतें वाक़ हो जाती हैं। ये दुनियावी एतबार से हलाकतें वाक़ हुई, अब इनका अंजाम क्या हुआ ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि पता नहीं किसका ईमान पर खात्मा हुआ, पता नहीं किसका अच्छा अंजाम हुआ, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानने वाला है। तो तेज़ हवा में हमारे यहाँ तो बड़ा लुत्फ़ हासिल किया जा रहा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे इसके पीछे दीगर मामलात को भी देख रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब तो नहीं। सही, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर ये कैफियत होती थी कि घर के अंदर जाते, घर के बाहर तशरीफ़ लाते, अंदर जाते बाहर तशरीफ़ लाते, और इस बात का अंदेशा फरमाते कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब ना हो। तो ऐसी कोई भी निशानी ज़ाहिर हो, एक दफ़ा आवाज़ सुनी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ग़ालिबन सय्यदुना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, तो उनसे कहा कि तुमने आवाज़ को सुना? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फरमाया कि यहूद की आवाज़ है कि जिनको कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजाब कब्र से पनाह मांगी। तो उसके तहत उलमा ने बयान फरमाया कि जब भी ऐसा कोई मामला बिलखुसूस पेश आए तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करनी चाहिए। तो अगर ऐसा मामला किसी मकाम पर पेश आ रहा है, तो ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर रुजू करना चाहिए। यानी वैसे तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करते रहना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई निशानी, ऐसी कोई बात ज़ाहिर होती है तो उसमें बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करना चाहिए, यानी तौबा करनी चाहिए। मदीना शरीफ के नाज़रीन, बहुत प्यारा हमें मुफ्ती साहब ने इस हवाले से जवाब अता फरमाया, और खौफ खुदा के हवाले से हमें जहन दिया कि जब भी इस तरह कोई मामला हो तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। ज़ाहिर हाल हमारा ये है कि जब समंदरी तूफ़ान की ख़बरें मिलती हैं तो लोग वहाँ पहुंचकर ये देखना चाहते हैं कि तूफ़ान किस तरह आता है, इंतज़ामिया रोकती है और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। हमारी कैफियत ये हैं, अल्लाह ताला अपना हकीकी खौफ हमें अता फरमाए। जी, अगली कॉल लेंगे हम। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा ये सवाल है कि जो कोई ठेकेदार होता है उसको काम पे पेनल्टी लगाई जाती है काम लेट करने पे या क्वालिटी ख़राब होने पे, तो शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या फरमाता? देखिए, असल में दो बातें हो सकती हैं। एक तो पेनल्टी, वाकई पेनल्टी लगाई जा रही है कि उससे माली जुर्माना लिया जा रहा है। सही। तो माली जुर्माना तो हमारी शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, वो मनसूख है, वो नहीं ले सकते। लेकिन असल में इस सवाल के और पहलू भी हो सकते हैं कि अब काम ख़राब कर दिया है तो काम ख़राब करने की सूरत में ज़ाहिर है कि बात सूरतें उसके ऊपर तावान की बनती हैं, चीज़ें ख़राब कर डाली उसने, सही, तो अब वो तावान की सूरतें बनेंगी कि उसको तावान देना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो बहरहाल माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता, लेकिन नुकसान की नौइयत को देखा जाएगा, काम की नौइयत को देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या ख़राबी वाक़ई हुई है। तो वो एज पर केस जो है वो मामला तय हो सकता है कि उसका मामला सामने आएगा तो उसी पर फैसला किया जा सकेगा कि ये इसका जुर्म है या नहीं है, इसके ऊपर तावान बनता है या नहीं बनता। ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे।
بعض علماء کرام جو ہے وہ ولد زوالین بھی پڑھتے ہیں، ولد دعالین بھی پڑھتے ہیں. بہترین جو اس میں پڑھنا ہے وہ ذرا بتا دیجئے کون سا ہے؟ جی زوات اور دعات کے حوالے سے اصل میں یہ تو علماء تو نہیں پڑھتے، وہ علماء کبھی نہیں پڑھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ضاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا پورا تلفظ کا ایک طریقہ کار ہے کہ زبان کی کروٹ جو ہے وہ اوپر والی داڑوں سے، اور اس میں صفت استطالت پائی جائے گی، یعنی آواز لمبی ہوگی، ولضالین کر کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صفت استطالت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے کا پورا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. وا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، وا ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی الفاظ ہیں کہ جس میں وا استعمال ہوا ہے، جس کو اردو میں زوئیں بولتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ وا ایک الگ لفظ ہے. جیسے ظالم ہوتا ہے، جیسے اردو ظالم بولتے ہیں ہم، تو عربی میں پڑھیں گے تو غالمین پڑھیں گے، اس کو غیر، اردو میں پڑھیں گے تو اس کو غیظ پڑھیں گے. تو وہاں پر لفظ ضا جو ہے یہ بالکل الگ ہے اور لفظ ضاد یہ بالکل الگ ہے. تو ولضالین جو پڑھا جائے گا اس میں ضاد ہی پڑھا جائے گا، اس کے اندر ضا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو علماء نے حرام لکھا. ٹھیک ہے. اور ایک صورت علماء نے اس کی کفر لکھی. آج کے علماء نے نہیں، پرانے علماء نے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرافیق اکبر کے اندر، اسی طرح محیط برہانی وغیرہ کے اندر اس بات کو کفر لکھا گیا. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو نازل کیا ہے وہ ہے ولضالین، یعنی ضاد کو نازل کیا، وا نازل نہیں کیا. اور آپ اپنی مرضی سے ضاد کو ضا بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں. اس کی تو ظاہر سی بات ہے اجازت ہی نہیں ہوگی. تو بہرحال ضا پڑھنا کم از کم حرام ضرور ہے، اور اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا، اس سے معنی میں تبدیلی بھی؟ بالکل، معنی میں کئی مقام پہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ وا سے کئی لفظ ہوتے ہیں کہ جو اس کا معنی عربی زبان میں کچھ اور بنے گا اور ضاد سے اس کا معنی کچھ اور بنے گا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ حرام جو ہوتا ہے اس کو کفن کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ احرام کو کفن کے لیے بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لٹھے کا احرام لے کر بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے مکہ شریف میں لے جا کے وہاں پہ اس پہ زمزم پانی بھی ڈالتے ہیں، تو بالکل لے جائز جو ہے وہ جائز ہے. اب البتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کا کفن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ویسا ہی کپڑا بندہ اپنے احرام کے اندر استعمال کر لے تو اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہے گی. لٹھے کا کپڑا ہمارے یہاں کفن میں استعمال ہوتا ہے، تو لٹھے ہی کا وہ احرام لے لے تاکہ کفن کے اندر استعمال کرنے میں آسانی رہے. تو بہرحال احرام کا جو کپڑا ہے اس کو بطور تبرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے، اس کو قبر کے اندر عطا فرمائے، اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ہماری شاپ پر کوئی اجنبی شخص کسی چیز کی خریداری کے حوالے سے آیا اور اپنا سامان بھول کر چلا گیا، پھر دوبارہ نہیں آیا، تو اس کے سامان کا ہم کیا کریں؟ اب ممکن ہے اس کو تلاش کرنا تو تلاش کریں، جب تک اس کے یعنی سامان کی نوعیت کو دیکھ لیں کہ کب تک وہ تلاش کرتا پھرے گا. صحیح ہے. مہنگا سامان ہے تو ظاہر عرصے تک وہ تلاش کرے گا، سستا سامان ہے تو کم عرصے تک تلاش کرے گا. تو جب تک اس کے ملنے کی امید ہے اس کو تلاش بھی کرتے رہیں، اور کب تک یہ امید ہے کہ یہ اس سامان کو تلاش کرے گا تو اپنے پاس اس کو رکھیں. اور پھر جب مایوسی ہو جائے کہ نہیں آئے گا، نہیں مل رہا وہ بندہ، تو پھر یہ کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں. اچھا، 2 ایس ایم ایس کو میں ایک ساتھ عرض کروں گا. ایک تو اسلامی بہنیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، نہیں پڑھ پاتی، تو میں کیا کروں؟ اور کام کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر ہیں. ٹھیک ہے. فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اس میں چاہے ہمارا دل لگے چاہے ہمارا دل نہ لگے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہر صورت اسے ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. زبردستی بھی اسے ہمیں پڑھنا پڑے گا، دل نہیں کر رہا پڑھنے کا تو بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے. بہت سارے معاملات ہمارے دنیا کے ہوتے ہیں، دل نہیں بھی کرے گا تو بھی وہ ہمیں کام کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ کام، جیسے نماز کی بات انہوں نے کی ہے، تو نماز چونکہ ہمارے پر فرض ہے تو بہر صورت ادا تو اسے کرنا ہے، لیکن بندہ اس کو خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے ایک تو نماز کے فضائل پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں نمازیوں کے لیے کیا کیا فضیلتیں بیان کی. جب ان فضیلتوں کو پڑھے گا کہ جنت کے اندر کیسی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا،
تو امید ہے کہ اس کا دل نماز کی طرف لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر نعمتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر انعامات کیے ہیں، کہ کیسی نعمتیں فقط انسانی بدن کے اندر موجود ہیں، کہ ایک ایک چیز کے اوپر فقط اپنی آنکھوں پہ غور کرے، آنکھوں کے فوائد پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیسے کیسے فائدے رکھے ہیں۔ اگر یہ آنکھ ہم سے لے لی جائے تو پھر کیسی مصیبتوں کا، کیسی آزمائشوں کا ہم سامنے کریں گے۔ تو یہ آنکھ کی نعمت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب بندہ اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھے، اور پھر اس بات کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، نماز ادا کروں، تو اس کا دل جو ہے وہ خود ہی کہے گا کہ وہ پروردگار کہ جس نے مجھ پر کروڑوں نعمتیں کی ہیں، اور لمحہ بلمحہ میرے اوپر اس کی بے شمار نعمتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تقاضا ہوگا کہ میں اس کی عبادت کروں، نماز ادا کروں۔ پھر اس کے بعد یہ غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے اوپر، کہ وہ پروردگار عالم کے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، یعنی وہ کوئی کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کن کہتا ہے، ہر چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے فرشتے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، کانپتے ہیں اس کے سامنے، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث نقل کی کہ ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب فتح حاصل کی تو قیدی حاصل ہوئے، تو ایک عورت بھی قیدی بنی، تو وہ ایک الگ خیمے میں تھی، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، تو وہ خیمے سے باہر آئی تو بچہ کسی اور خیمے سے باہر آیا، کسی اور جگہ سے باہر آیا، تو وہ دوڑتا ہوا بچہ اس کی ماں کے پاس گیا، اور ماں بھی اس کی طرف دوڑی اور اس کو اس نے سینے سے لگا لیا، خود لیٹ گئی اور بچے کو اوپر رکھ لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ منظر دیکھ کے رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے تو پوچھا کیا ہوا، تو واقعہ بتایا کہ ماں اس طریقے سے جو ہے وہ بچے سے محبت فرما رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس تصور کو بندہ سامنے رکھے کہ اتنا عظیم رب کہ جس لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اتنا عظیم رب ہم سے محبت فرمائے، اور پھر وہ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ نماز ادا کرو، تو بندی کی طبیعت اس نماز کی طرف مائل ہوگی۔ پھر اس کے اوپر یہ کہ اگر ہم نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی باتوں پہ غور و فکر کرتے رہیں گے، پھر اچھے ماحول کو اختیار کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی طرف دل لگنا یہ شروع ہو جائے گا۔ واقعی بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ویسے بھی شمار تو نہیں ہو سکتی، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی کوئی ہم پر ایک آدھ احسان کر دے، ہماری مشکل میں کام آ جائے، تو ساری زندگی ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اپنے جسم کے اندر، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کی بندگی نہیں کریں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی اگلی کال۔ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جی۔ بات یہ ہے کہ ایک تو احرام کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، احرام تھوڑا بڑا ہے، اس کو کٹائی کرے، سلائی کرے، کیا کرے اس کو؟ جی احرام بڑا ہے، کیا کریں حضور؟ ہاں، اس کو کاٹ تو سکتے ہیں کہ اس کو کاٹ لیں، اور جو ہے وہ بے سلا جو ہے وہ احرام ہونا چاہیے، صحیح، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بے سلا ہو تو عام طور پہ مل جاتا ہے بازار سے اپنے اپنے سائز کا، تو ایسا احرام یہ لے لیں کہ جو بے سلا ہوا ہو۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ گروی لے کر مکان تو کرائے پہ دیں، یہ سود ہے کہ گروی میں دیا ہوا مکان؟ دیکھیں، جو گروی رکھنا ہے یا گروی کسی سے کوئی چیز لینا ہے، جس کو عربی میں رہن بولتے ہیں، تو رہن رکھنا یہ شرعاً تو جائز ہے، لیکن رہن کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے مثال کے طور پہ قرض دیا، تو آپ کو اطمینان حاصل ہو، گارنٹی حاصل ہو، اس کے لیے آپ نے میری کوئی چیز رکھ لی، میرا مکان رکھ لیا، میری گاڑی رکھ لی، میرے موبائل رکھ لیا، کوئی بھی ایسی چیز رکھ لی کہ جس سے آپ کو اطمینان رہے کہ وقت مقررہ پر میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، اور مجھے بھی یہ ہے کہ میں نے چونکہ وہ چیز واپس لینی ہے تو میں آپ کے پاس وہ رقم آپ کو واپس کرنے کی کوشش کروں گا، یہ یہاں تک تو جائز ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے
فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی مکان ہے, کسی نے کسی کو گروی رکھا, تو جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے وہ اس مکان میں یا تو خود رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے. تو یہ جو نفع وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سود, کیونکہ یہ جو گروی رکھی ہوئی چیز اس کے پاس ہے یہ قرض کے بدلے میں اسے حاصل ہوئی ہے اور یہ اپنے قرض کے اوپر نفع اٹھا رہا ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اب یہاں پر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو بالخصوص مکان کے حوالے سے یا تو اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے یا اس پہ خود رہنا شروع کر دیں گے. یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک جی, اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قسطوں پر چیزیں لینا یہ بھی سود ہے؟ قسطوں پر چیزیں لینا سود ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ بے شمار مرتبہ ہمارے یہاں سے بیان ہو چکا ہے, لیکن چونکہ نئے ناظرین ہوتے ہیں اور بار بار یہ سوال آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. تو قسطوں پر چیزیں لینا یہ شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ کہ چیز مہنگی ملتی ہو, یعنی عام طور پہ وہ چیز 1000 کی ملتی ہے تو قسطوں پر وہ 1500 روپے کی مل رہی ہے, لیکن اس کے اندر چند چیزوں کا لحاظ یہ ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ جب آپ کوئی چیز قسطوں پر لے رہے ہیں تو اس میں ریٹ طے کر لیں اور وقت طے کر لیں کہ یہ 6 مہینے کے اندر مثلاً آپ کو میں 1500 روپے 250 روپے یا 300 روپے کر کے دے دوں گا, اتنے عرصے کے اندر یہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گا. یہ ہو گیا اتنا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پہ قسطوں پر لی گئی چیز کے اندر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی قسط لیٹ کر دیں گے تو اس کے اوپر پینلٹی آپ کو لگے گی, اتنے پیسے آپ کو اوپر دینا پڑیں گے. تو یہ چیز ناجائز و حرام ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسطیں پوری نہ کر پائے تو یہ چیز بھی آپ کی ضبط کر لی جائے گی اور پیسے بھی آپ کو واپس نہیں دیے جائیں گے, یہ بھی غلط ہے. اگر یہ شرائط ہیں تو پھر اس صورت میں تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا, اس طرح چیز خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر یہ شرائط یا اس کے علاوہ کوئی اور غلط شرط نہیں پائی جاتی جو خلاف شرع ہو تو پھر قسطوں پر چیز لینا یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, SMS یہ آیا ہے کہ کیا کسٹمر کے سامنے درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ؟ دیکھیں ایک تو ہے عادت کے طور پہ پڑھنا کہ بندہ ویسے ہی اس کی عادت ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ کسی چیز کی پارسائی, کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا اپنی پاکیزی بیان کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ چیز اس کی بک جائے, سامنے والا اس کے اوپر بھروسہ کر لے, یہ اس چیز کو اچھا سمجھے, تو یہ ناجائز و حرام ہے. ایک ہے کہ بندہ ہے عادی تسبیح پڑھتا ہی رہتا ہے, چاہے کسٹمر سامنے ہو یا نہ ہو وہ پڑھ رہا ہے, تو اب کسٹمر کے آنے پر اس کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ اس سے یہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کے لیے میں کر رہا ہوں اس طرح, تو پھر وہ رک جائے. ٹھیک جی, اگلی کال. قبر میں میت اتار کے اس کے بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اگر ہم نے غسل دیا میت کو یا قبرستان گئے یا قبر میں اتارا تو ہم بھی غسل کریں, کیا فرماتے ہیں؟ غسل کرنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ وضو بندہ کر لے, لیکن اگر غسل نہیں کرتا, وضو نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک جی, اگلی کال. جو حج عمرہ سے واپس آتا ہے ان کا ہار پہنانا کیسا ہے؟ حج عمرے سے واپس آتے ہیں, حج عمرے سے کوئی واپس آیا تو اب اس کو کوئی ہار پہنا رہا ہے اور اچھی نیت کر رہا ہے کہ یہ خوش ہوگا یا اس کی تعظیم کی نیت کر رہا ہے تو حرج بھی نہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر وہ ثواب بھی پائے گا. اچھا, اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ زوال کا وقت جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور اس دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو زوال کا وقت ہے عمومی طور پر جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہے اس کو زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں. حالانکہ زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ زہوہ کبریٰ یعنی مکروہ وقت کا جو ہے وہ ختم ہو جانا, زائل ہو جانا. زوال کا مطلب کہ سورج اب ڈھلا ہے, زائل ہوا ہے, تو یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کراہت کا وقت چلا گیا. تو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے, جس کو عام طور پر ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں. اب یہ مختلف موسموں کے اعتبار سے, مختلف علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. اس کی ٹائمنگ سردیوں گرمیوں کے اندر گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے, اور عمومی طور پہ نقشہ جات تقریباً علاقوں کے ملتے ہیں, اور بالخصوص دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو 27 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ مقامات کا نقشہ موجود ہے. تو وہ نماز کا نقشہ حاصل کر لیں, اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کتنا وقت ان کے یہاں پر بنتا ہے. زہوہ کبریٰ کا وقت, جیسے ہی زہوہ کبریٰ کا وقت ختم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوا, اور ظہر کا وقت شروع ہوا تو مکروہ وقت ختم ہو گیا. اب رہا کہ اس مکروہ وقت کے اندر, زہوہ کبریٰ کے وقت کے اندر, جس کو ہمارے یہاں زوال کہا جاتا ہے, اس وقت کے اندر قرآن پاک پڑھنا
ہے تو جائز، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں قرآن پاک نہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نماز کا ایک جز ہے، یعنی اس اعتبار سے جز ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس طرح کل نماز سے بچے، اسی طرح اس کے ایک جز سے بھی بچے کہ قرآن پاک اس وقت کے اندر نہ پڑھے، لیکن اگر کسی نے پڑھا تو پڑھنے پر گناہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس وقت کے اندر قرآن پاک کی جگہ وہ تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے، ان نیک کاموں کے اندر وہ مشغول ہے، جیسے ہی وقت نکلتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ ایسا بچہ جو مردہ پیدا ہوا، آیا کہ اس کا نماز جنازہ اور غسل وغیرہ کا کیا معاملہ کیا جائے گا؟ بچہ اگر جی، جو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا، یعنی سرے سے اس کی جو آدھا جسم بھی جو ہے وہ زندہ نہیں نکلا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کو اس کا نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ گڑھے کے اندر دفن کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مسجد ہے، اس میں شیشے کے دروازے لگائے جاتے ہیں آج کل، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے بندے کی تصویر نظر آتی ہے، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ شیشے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں عکس اپنا نظر آتا ہے، جی کیا فرما دیں؟ اس میں دیکھیں چند صورتیں ہیں، اصل تو شیشے کے سامنے نماز پڑھنا ویسے ممنوع نہیں ہے، شیشے کے سامنے اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نماز کے اندر توجہ بٹنے کا، ٹھیک ہے، کہ اگر شیشے کے سامنے بندہ نماز ادا کرے گا تو اس کی توجہ بٹے گی، اور اس کے بارے میں پھر علماء نے یہ بیان فرمایا، تفصیل یہ لکھی اس کی کہ وہ اتنے فاصلے پر اگر کھڑا ہوا ہے کہ جو خاشعین کی نماز ہوتی ہے کہ وہ سجدے کی طرف اپنی نظر رکھے گا تو اس کا دائرہ جو ہے وہ 3 صفوں تک پھیلتا ہے، یعنی بندہ جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے، نظر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر رکھی جائے تو اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو جب وہ سجدے کی طرف نظر کرے گا تو 3 صفوں تک اس کی نظر پھیلتی ہے، تو اگر اتنی دور پڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ شیشے کی طرف اس کی نظر نہیں پڑے گی، تو اس میں اصلاً حرج نہیں ہوگا، اور اگر قریب بھی پڑ رہا ہے لیکن اس کی توجہ بٹتی نہیں ہے تو اس صورت میں نماز میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی توجہ بٹ رہی ہے کہ اس کو اپنا عکس نظر آ رہا ہے، اپنی صورت نظر آ رہی ہے، بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ شیشے کے سامنے نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ ہٹ کر نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں 26 سال سے کراچی میں رہتا ہوں، جاب کرتا ہوں، پنجاب جب جاؤں تو اب میں نماز قصر پڑھوں یا پوری پڑھوں، کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اگر جو باب المدینہ کے اندر کراچی کے اندر یہ رہ رہے ہیں اور یہاں پر ان کا رہنا فقط جاب کی وجہ سے ہے، جو اصل گھر ہے پنجاب کے کسی شہر کے اندر ان کا ہے، اور وہیں ان کا والدین، ان کے گھر والے سب وہیں پر موجود ہیں، یہاں باب المدینہ میں آتے ہیں یا فیملی بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن یہاں پر فقط جاب کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، واپس انہوں نے پنجاب ہی جانا ہے، تو چونکہ پنجاب ہی کا جو شہر ہے وہ ان کا وطن اصلی ہے، تو وہاں پر جب بھی جائیں گے، چاہے 1 دن کے لیے جائیں چاہے 2 دن کے لیے جائیں، وہاں انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے، اور کراچی کے اندر باب المدینہ کے اندر یہ چونکہ مقیم نہیں ہے، یعنی مقیم سے مراد یہ کہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے، تو یہاں پر جب 15 دن کے لیے آئیں گے تو پوری نماز ادا کریں گے، اور اگر 15 دن سے کم کے لیے آتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ قصر نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 1 لاکھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کتنی ہوگی، اور بیٹی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں جبکہ وہ مجبور ہیں؟ جی، زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ ہے تو اس پر 2,500 روپے اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، تو اب اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ جتنی بھی ان کے پاس رقم ہے 2,500 روپے اس نے اس اعتبار سے دیتے جانا ہے، اور جہاں تک رہا بیٹی کا والدہ کو زکوٰۃ دینا تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اپنے والدین کو یا اپنے والدین کے والدین کو، جس کو اصول بولتے ہیں، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو یا اپنی اولاد کی اولاد کو، جن کو فروع بولتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ ہمارا سوال ہے، ہمارے پاس پیسے تھے، سیونگ تھی ان کی، پھر ان کی وہ پراپرٹی لے لی ہے، ان کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے کہ نہیں دینی پڑتی؟ کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہوں گے، پھر جگہ لے لی کوئی، تو ابھی دیکھا جائے گا کہ اصل میں جو جگہ لی ہے انہوں نے کس نیت سے لی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر لی اس نیت سے ہے کہ اس کو بیچیں گے، بیچنے ہی کی نیت سے لی تھی تو پھر اس پراپرٹی کے اوپر شرائط کی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر ان پیسوں سے انہوں نے رہنے کا مکان لیا ہے، جگہ بیچنے کے لیے نہیں لی کہ اس میں رہیں گے یا اس میں کاروبار کریں گے، اس میں دکان وغیرہ بنائیں گے یا اس جگہ کو کرائے پر دیں گے، تو اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ لازم
نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کو کرایہ پر چڑھایا ہے تو کرایہ جو آئے گا اگر وہ بچ جاتا ہے تو شرائط کی صورت میں جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پراپرٹی کے اوپر اسی صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے جب کو اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. اچھا، اتنے عرصے جو ان کے پاس رہی سیونگ جمع کر کے رکھی، جی اب وہ کیا ہوگا؟ وہ تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر وہ سال گزر چکا، شرائط زکوٰۃ کی پائی گئی، تو اس رقم کے اوپر تو زکوٰۃ ان کو دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کون؟ میرا باسی خارجی سے بول رہا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ماہانہ میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں، 8,000 دیتا ہوں، 12,000، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ جو صورتحال بتا رہی ہیں عمومی طور پر سود کی صورت ہوتی ہے، یہ سیونگ نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو قرض دے دیا، میرے 1 لاکھ روپے یہ محفوظ رہتے ہیں اور اس کے اوپر ماہانہ کوئی نہ کوئی مجھے اماؤنٹ ملتی رہتی ہے. تو یہ تو بن جائے گا سود سیدھا کہ قرض دیا، قرض کے اوپر نفع حاصل ہو رہا ہے. اور اگر قرض نہ بھی ہو، نفع نقصان ہی کی بنیاد پہ اس طرح کر رہے ہیں، تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح رقم مقرر کر لینا یہ تو جائز نہیں ہے. پھر نقصان کا عام طور پہ تذکرہ ہوتا ہی نہیں کہ کیا ہوگا، تو اس صورت میں بھی یہ ناجائز ہوگا. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہو یا کاروبار کسی کے ساتھ مل کے کرنا ہو، تو پھر آپ شرعی رہنمائی لے لیں، اس کی شرائط معلوم کر لیں کہ کس انداز میں جو ہے وہ کاروبار کے اندر شراکت یہ اختیار کی جائے. ورنہ عمومی طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے، یہ جو بھائی بتا رہے ہیں، یہ تو ناجائز صورتحال ہے. جی اگلی کال لیں گے. وہ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عام لوگوں میں یہ جو ہے نا بات رہ جائے کہ اگر عورت کا نکاح نہ ہو تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی جو ہے نا آپ شرعی رہنمائی فرما دیں. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر عورتیں شادی نہ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے تو کیا ان کو اجازت ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی. دیکھیں ویسے مشہور ہے یہ، جی بہت ساری برادریوں کے اندر اس طرح کے معاملات مشہور ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. صحیح. شریعت مطہرہ نے مخصوص افراد کے علاوہ مسلمانوں میں مخصوص چند افراد ہیں جن کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. باقی ان کے علاوہ ہر ایک کا نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. ضروری ہے، حتیٰ کہ خودکشی کرنے والے کا بھی نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے کہ جس تک اس کے انتقال کی اطلاع پہنچی ہے ان میں سے اگر بعض نے بھی پڑھ لیا تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جس تک اطلاع پہنچی ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. یعنی بعض مسلمانوں نے ادا کر لیا، کسی بھی بعض نے، تو نماز جنازہ ادا ہو گئی، سب سے فرض کفایہ اتر گیا. اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس کو اطلاع مل چکی تھی وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اس پہ توبہ کرنا ہوگی. تو کواری لڑکی یا کوارا مرد ان میں سے جو انتقال کر جائے تو شریعت مطہرہ نے ہرگز اس بات کو بیان نہیں کیا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. ضروری ہوگا کہ یہ وہ افراد نہیں ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا. والدین کے قاتل سے جو ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ مارتے ہوئے شہر کے اندر مارا گیا، باغی ہیں وہ مارے گئے، تو ان افراد کی نماز جنازہ سے منع کیا گیا ہے. باقی کوارا مرد یا کواری عورت جو ہے اس کے نماز جنازہ سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. اور جہاں تک رہا عورت کا نکاح نہ کرنا، تو دیکھیں اصل تو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، نکاح پسندیدہ چیز ہے. اس لیے کہ نکاح ایک تو عبادت ہے جبکہ اچھی نیت کے ساتھ کی جائے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں بھی ہوگی. یعنی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں سے یا دنیاوی عورت سے جو دنیا میں اس کی بیوی تھی یا دیگر کسی عورت سے نکاح کروائے گا تو اس کو عبادت قرار دیا گیا کہ یہ عبادت ہے. تو شریعت مطہرہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق حکم دیتی ہے. تو انسان کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوانی خواہشات رکھی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک پاک ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے، شادی ہے. تو اب اگر کوئی عورت یا کوئی مرد مجرد رہتا ہے تو ایک بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی گناہ کے اندر نہ پڑ جائے. اپنے خیالات کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، بچا کے رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوارا رہا جائے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، نکاح نہیں کر رہی، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہاں پر کوئی صورت ہو تو اس کو دیکھ کے بیان کیا جا سکے. ورنہ عمومی طور پر شریعت مطہرہ کو جو پسند ہے وہ نکاح کر لینا ہے کہ جلد سے جلد جب نکاح کے قابل ہو گئے، تمام باتیں پائی جائیں تو نکاح کر لیا جائے. حالت اعتدال کے اندر وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے نکاح کرنا. تو اس کی پذیرائی نہیں ہے کوارا رہنے کی، سوائے یہ
کہ کوئی شرعی عذر ہے تو اس کو بیان کر کے بتایا جا سکے گا کہ یہاں پر یہ رہے تو مناسب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرے شوہر جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص اتنی انہوں نے پڑھی ہے نماز میں کہ ان کی یہ گویا کہ زبان پر اس طرح آ گئی ہے کہ کوئی اور سورہ شروع کرتے ہیں لیکن سورہ اخلاص ہی شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ ہماری عام طور پہ نماز میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی سورہ اخلاص جو پڑھتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ اخلاص یا کسی کو اور صورت پڑھنے کی عادت ہے چھوٹی صورت تو وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی کہ الگ الگ جو صورتوں کا پڑھنا ہے نمازوں کے اندر بالخصوص فرض کے اندر اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کی نماز کے اندر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے. ورنہ اگر ایک ہی پڑھتا رہے گا تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت دفعہ اس کی توجہ نہیں رہتی جبکہ بدل کے پڑھے گا تو پھر بدل کے پڑھنے کی صورت میں اس کی توجہ رہے گی. اب رہا یہ کہ سورہ اخلاص شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہونے کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کوئی حکم ہم نہیں دیں گے کہ شروع ہو گئی تو اسی کو پڑھنا ہے. ورنہ فرض کے اندر حکم یہ ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار ہر رکعت کے اندر یہ مکروہ تنزیہ ہے ناپسندیدہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھی جائے اس کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ایک رکعت میں کوئی اور صورت اور پھر اس کے بعد دوسری کوئی صورت جو اس کے بعد کی ہو وہ پڑھنی چاہیے ایک ہی نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا قرآن کو ترتیب سے ہٹا کر پڑھنا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جان بوجھ کے اگر کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے گناہگار ہوگا. اگرچہ کہ نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا کہ یہ تلاوت کا واجب ہے لیکن اس طرح کرنا بڑا گناہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر ایسے کرتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں ان کے دل نہ الٹ دیے جائیں دل نہ پلٹ دیے جائیں. ہاں اگر غلطی سے شروع ہو گئی پچھلی والی صورت تو پھر اسی کو مکمل کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم معلومات بہت سارے مسائل ڈسکس ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.